السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول، کہ ہم وہ کام کریں اور اپنے اندر کی خامیوں کو دیکھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کے ہونے کا احساس ہمارے اندر آ جائے، اور یہی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں کامیابی دینے والی ہے۔ تو تقویٰ ہمارے اندر آ نہیں سکتا جب تک ہم امانت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے کہ امانت کیا ہے اور ہم کس طرح سے امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ آج ہم دیکھیں گے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اس قابل کر سکیں کہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کے ہونے کا احساس ہمارے دل میں آ جائے۔ تو امانت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں امین ہونا، امانت دار ہونا، قابل اعتماد ہونا۔ الف میم نون اس کا روٹ ہے، جس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور امان اسی سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی کو امان دینا، کسی کی حفاظت کرنا۔ اور ایمان کا روٹ بھی یہی ہے، یعنی امن، امانت اور ایمان سب کا روٹ ایک ہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو امن، امانت اور ایمان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اسی کے اندر امانت داری ہے، اور جس میں یہ دونوں کوالٹیز ہیں وہ خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی باعث امن ہوگا۔ اور امانت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ ابو الحیان اندلسی اپنی تفسیر میں امانت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امانت کے حکم میں قول، فعل اور عقیدہ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں شامل ہیں۔ گویا امانت کا دائرہ کار انسان کے عمل، اس کی کہی ہوئی بات اور اس کی سوچ اور ایمان کی کیفیت پر ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ ہم عام طور پر امانت کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ عام زندگی میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کسی نے ہمیں کوئی چیز رکھنے کے لیے دی تھی، اور جب اس نے کچھ عرصے کے بعد واپسی کا مطالبہ کیا ہمارے ساتھ، تو ہم نے اسے وہ ایز اٹ از لوٹا دی، اور اس کی امانت تھی، جیسی اس نے دی تھی بغیر خیانت کے واپس کر دی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن امانت کی تعریف صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی امانت کے گرد گھومتی ہے۔ امانت اس بات سے بھی ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کی ہے، اب اس کو اگر ہم آگے پھیلا دیتے ہیں تو خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو راز کی بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کو نہ بتانا، آپ 2-4 لوگوں کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آگے مت بتانا، تو یہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کام بھی امانت ہیں، جو بھی ہمارے کرنے کے کام ہیں، جو بھی ذمہ داری ہے، جو بھی فرائض ہیں، ان کو درست طریقے سے ادا کرنا امانت کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر ہماری عبادات ہیں، اگر ہم ان کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس طرح نماز ادا نہیں کرتے، نماز کی حفاظت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، تو یہ بھی خیانت ہو رہی ہے۔ باہمی انسانی تعلقات میں ہمارے معاملات ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، کہیں بھی ہم حقوق اور فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپس کے لین دین، چاہے تجارتی کاروباری معاملات ہیں یا کسی چھوٹے موٹے ادارے کے مالی معاملات ہوں یا گھر کے ہوں، جہاں بھی ہم لین دین میں کمی کوتاہی کریں گے تو وہ بھی خیانت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، چاہے ہمارا یہ جسم ہے، ہمارے اعضاء ہیں، اولاد ہے، مال ہے، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھانے کے بعد جو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، جو راستہ چاہو چن لو، یہ بھی امانت ہے۔
کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک خاص اور محدود وقت تک کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ پھر ہم پر چیک لگا دیا گیا کہ ہم ان کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق یا اپنی منمانی کر کے، اللہ کے حکموں کے خلاف۔ یاد رکھیں، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، جو ہم سب گزار رہے ہیں، میں، آپ، ہم سب، یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھوں تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، تم کس طرح کا پرچہ اٹیمپٹ کرتے ہو۔ یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے، یہ سب ہمارا امتحان ہے۔ اور کمرہ امتحان میں ہم کتنا وقت گزارتے ہیں؟ 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، اس سے لمبا پیپر تو نہیں ہوتا۔ پورا دن تو 24 گھنٹے تو وہاں نہیں گزار دیتے نا، صرف کچھ دیر جاتے ہیں ہال میں، پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے، یہ وقتی طور پر ملا ہے، بطور امانت ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہمیں کچھ وقت کے لیے ملا ہے، وہ وقت کتنا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ امانت ہے، اور ہمیں یہ امانت ایک دن اس کے اصل مالک کو لوٹانی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا ہے، یہ ہمارا جسم ہے، ہماری زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں میری زندگی میری مرضی، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے، میری ذات ہے، میں۔ اس میں کو لے کر ہم خود بھی اذیت کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کبھی سوچا کریں، غور کیا کریں، یہ زندگی ہماری کہاں سے ہے؟ بظاہر یہ جسم ہمارا ہے نا، ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ کیا اختیار ہے ہمارا اس کے اوپر؟ ایک سانس کے بعد دوسری سانس ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ کھانا ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی پسند کا کھاتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ جس طرح ہم چاہیں وہ اسی طرح ہضم ہو جائے؟ ہم کھائیں بھی، میٹھا بھی، ہر چیز دڑا دڑ کھائی جائیں اور چربی بھی نہ بنے، فیٹس بھی نہ ہوں۔ یہ جو ہاتھ اور بازو اور پاؤں ہمارے حرکت کرتے ہیں، ہمارے کسی بھی نرو میں چھوٹا سا کلاٹ ہمارے کسی بھی حصہ جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ کتنا عاجز ہو جاتا ہے انسان۔ پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کا نظام بنایا ہے، جو خوراک ہم کھاتے ہیں، کچھ ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے، کچھ اور طریقوں سے ہمارے لیے انرجی مہیا کرتی ہے، اور فاسد مادے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر اس نظام میں کوئی خرابی آ جائے تو بڑے سے بڑا انسان، بے حد دولت مند شخص بھی دنیا کا عاجز ترین شخص بن جاتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح ان فاسد مادوں کو میرے جسم سے نکال دے۔ روٹی کا نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اس نوالے کو ہم اپنے معدے تک لے جائیں، اگر وہ نہ چاہے تو یہی نوالا ہمارے حلق میں پھنس جائے، ہماری سانس بند ہو جائے، ہم وہیں ختم ہو جائیں۔ اتنے محتاج ہو کر بھی ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور وہ اللہ، وہ رب، اس کی رحمت کو کبھی نوٹ کیا کہ اتنی نافرمانیاں دیکھ کے بھی وہ ہمیں نوازتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کمرہ بند کر کے انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دروازے کے نیچے سے بھی آکسیجن اس کو پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا رحیم ہونا۔ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، مالک وہ ہے۔ ہمیں وقتی طور پر جو کچھ ملا ہے، اگر ہم اس کے مالک بن بیٹھیں اور یہ کہیں کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جس طرح چاہوں اپنی زندگی کو گزاروں، اور جب یہ زندگی لوٹانے کا وقت آئے تو ایک بیکار نکما جسم ہم لوٹا دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ ہم اہل امانت کو اس کی امانت کس طرح سپرد کر رہے ہیں؟ پھر ہمیں اللہ نے جسم نہیں دیا، اور بھی بہت سی نعمتیں دی ہیں، اولاد جیسی نعمت دی ہے۔ اس کی صحیح تربیت کرنا، اس کو اسلامی اقدار کی تعلیم دینا، اللہ کا رستہ دکھانا، ایسی تربیت کرنا کہ وہ کل کو صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی طور پہ تو بے حد کامیاب بنا دیتے ہیں، لیکن دین کا فہم ان کے اندر نہیں ڈالتے، تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ میں نے دن رات کی محنت سے خود کمایا، میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔
بطور مسلمان ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو عبادات کی شکل میں ہیں یا ہمارے اوپر کچھ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، یہ سب بھی امانات ہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے دی گئی امانتیں ہیں جن کی پاسداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر بندوں کی طرف سے بھی بعض اوقات وقتی طور پہ ہمیں کوئی امانت دے دی جاتی ہے، کوئی چیز رکھوا دیتا ہے، کوئی پیسہ، کوئی جیولری، کسی بھی شکل میں کوئی راز کی بات بتا دیتا ہے، کوئی اپنا دکھ شیئر کر لیتا ہے جو اس نے چاہا کہ میرا دل ہلکا ہو جائے لیکن کسی اور کو پتہ نہ چلے، تو یہ سب بھی امانت ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے، کسی دفتر میں، کسی تعلیمی ادارے میں ہمارے ذمے کوئی کام لگا ہوا ہے، ہماری گھر کی کوئی ذمہ داری ہے، تو یہ کام بھی امانت ہے۔ گویا امانت کیا ہے؟ وہ چیز جس کا مالک کوئی اور ہے، اور نمبر 2 جس کے پاس رکھی جائے وہ امین ہے، یعنی معاملہ دو کے درمیان ہے، ایک مالک ہے، دوسرا امین ہے۔ امین کون ہے؟ نگران ہے، محافظ ہے۔ تو مالک جب اپنی چیز کا مطالبہ کرے تو اسے بخوشی لوٹانا ہے، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق لوٹانا امانت داری ہے، اور حق نہ دینا خیانت ہے، اور اس میں چاہے حقوق اللہ کا معاملہ ہو چاہے حقوق العباد کا ہو۔ اب دیکھیں سورۃ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن ایمان والوں کی کامیابی کی گواہی دی، ان کی خوبیوں میں کیا فرمایا؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور عہد کے نگران ہوتے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں معاملات سے متعلق ہیں، چاہے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، یہ سب امانت ہے۔ اور اچھے اخلاق میں اہم ترین چیز اچھا معاملہ کرنا ہے، یعنی دو کا آپس میں لین دین، چاہے اللہ کے ساتھ ہے چاہے بندوں کے ساتھ ہے۔ اس میں کھرا ہونا ہی امانت دار ہونا ہے کہ دوسروں کو ان کا پورا پورا حق دیا جائے، اور حق نہ دینا خیانت ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے جس فرشتے کے ذریعے اپنا کلام بھیجا اس کا لقب الامین، یعنی اس قرآن کو روح الامین لے کر اترا، پڑھتے ہیں نا قرآن میں۔ اللہ نے ان کی امانت کی گواہی دی کہ انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی، جو پیغام دیا گیا، اس کو پورے کا پورا لے کر اترے، کوئی کمی نہیں کی، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، پورے کا پورا دے دیا۔ پھر اترا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور ان کو کیا خطاب ملا تھا؟ الامین۔ اور اپنوں نے نہیں، دشمنوں نے، غیروں نے بھی الامین ہونے کی گواہی دی تھی۔ اور اسلام سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ زندگی کیسی تھی؟ لوگ آپ کو امانت دار کہتے تھے، آپ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ اور ہجرت کا واقعہ تو سب جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں چھوڑا تھا کہ جو امانتیں ہیں لوگوں کی، ان کو لوٹا کے پھر آپ مدینہ آئیے گا۔ اور جب کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اس وقت بھی الامین کے فیصلے کو سب نے قبول کیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب امانت دار تھے، اور آپ کے قریبی ساتھی کو امین الامت کا خطاب ملا۔ کون تھے یہ؟ جانتے ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے دوسرے دن اسلام لے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس امانت کو اپنے دوستوں تک پہنچانے میں کوئی دیر نہیں کی۔ اسلام ایک امانت تھی، سچائی اور حق کی بہترین امانت، اور انہوں نے فوراً اپنے قریبی ساتھیوں تک اس امانت کو پہنچایا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور تم اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب ہوتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ خیانت کہتے ہیں کمی کرنا، خانہ کہتے ہیں جسم یا نظر کی کمزوری کو، اسی سے امانت میں کمی کو خیانت کہا جاتا ہے۔ جہاں امانت سے مراد پورا پورا حق ادا کرنا ہے، وہاں خیانت حق میں کمی کرنا ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، اگر یہ کمزور ہیں تو ہمیں چیز اپنی اصل شکل میں بعض دفعہ نظر نہیں آتی، دور سے ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، نزدیک جاتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتی ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ آنکھوں نے کمی کر دی، آنکھوں نے خیانت کر دی۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے میں ساتھ نہیں دیتا، تو کیا ہے؟ جسم نے خیانت کر دی۔ تلوار موقع پہ کام نہ کرے یا وار کاری نہ لگے تو کہتے ہیں تلوار نے خیانت کر دی۔ کوئی بھی چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے بنی ہے، جب وہ اپنا کام نہ کرے، اس میں کمی کوتاہی کرے، تو اسے خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، اگر ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان سے وہ کام نہیں لیتے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے نہیں، پالش نہیں کرتے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ مثلاً آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، آپ اللہ کے دین کے دفاع میں اس کو استعمال نہیں کرتے یا کسی بھی مثبت کام میں نہیں لاتے، تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں، اپنے طرز گفتگو سے لوگوں کے دل میں بات اتار سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے، خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہے، آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، سنبھال کے بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ کسی بھی ایسے موقع پر جہاں اپنی کسی خاص طاقت، قوت، صلاحیت، اپنی وقت کو بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہم نہیں کرتے، تو ہم خیانت کر رہے ہیں۔ بیکار کی سستی میں مبتلا رہنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے، علم بھی دیا ہے، لیکن ہم اس کو محض سستی میں، کبھی سو کر، کبھی ٹی وی دیکھتے ہوئے، اور آج کل تو موبائل کے ساتھ بیکار مشغولیت ہے ہماری، اسی میں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان صلاحیتوں کا وہ استعمال نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کو بہترین جگہ پر نہ لگانا، بہتر سے بہترین کی طرف نہ جانا، میکسیمم ایفرٹ نہ کرنا، کام چوری کرنا، یہ سب خیانت ہے۔ یہاں پر فرمایا اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی حقوق اللہ میں کمی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی سنت کے معاملے میں سستی نہ برتو، اور اپنی امانتوں میں غداری نہ کرو، یعنی خیانت نہ کرو۔ جو صلاحیتیں، جو قوتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ان کا صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم نہیں کرتے، تو اسی کا نام خیانت ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ خیانت دار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ کی محبت سے جو محروم ہو گیا، پھر اس کے پاس کیا بچا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ہم اپنے ساتھ کس طرح خیانت کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے محبوب کیوں نہیں بن پاتے؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، ہمارے پاس ہے، کبھی اس پہ شکر گزار نہیں ہوتے۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں غمزدہ رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، وہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ ہوتی ہے نعمتوں کی ناشکری، یہی ناقدری ہے اور یہی خیانت ہے۔ یہ زندگی ہے کیا؟ کبھی سوچا کریں اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ کہ ہماری اصل حقیقت ہے کیا؟ پانی کے ایک بلبلے کی مانند۔ کیا کرتا ہے پانی کا بلبلہ؟ دریا کی سطح پر بنتا ہے نا، بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے پھٹ کے پانی میں اس طرح گم ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ڈھونڈنا چاہیں ڈھونڈ نہیں پاتے کہ بلبلہ کہاں تھا۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں کتنے ایسے لوگ تھے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، باتیں کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے۔ کہاں گئے وہ؟ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ آج جو ہم گزار رہے ہیں، یاد رکھیں یہ اصل نہیں ہے۔ ہم تو ایک ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر شخص یہاں رہ رہا ہے، اور کب کس کی سواری اسے لینے کے لیے آ جائے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن جب سواری لینے کے لیے آ جائے گی تو لازمی سوار ہونا ہے اپنے اصل کی طرف، اپنے کل کی طرف، کیونکہ کل کا دن ہی اصل زندگی ہے۔ آج کا دن تو ایک ہی ہے، ایک دن، اونلی ون ڈے۔ سورۃ کہف میں غار والوں کے بارے میں پڑھا نا،
कई 100 साल सोए रहे اور جب اٹھے تو کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ اور روز قیامت جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے تو وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس ایک دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اصل زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے، اور کل کی زندگی کا انحصار آج کے عمل پر ہے۔ آج ہم اپنے لیے کیا سمیٹ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کو اس ایک دن میں اپنی ہمت، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے ہیں تاکہ ہمارا کل آرام سے گزرے۔ اب دیکھیں، دنیاوی طور پہ ہم عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے کل کے لیے کچھ بچا کے رکھتا ہے، جو کچھ بھی کماتا ہے اسے عیاشیوں میں اڑا کے ختم نہیں کر دیتا، بلکہ بڑھاپے کے لیے پس انداز کرتا ہے تاکہ اس کا بڑھاپا سکون سے گزرے۔ ایسا ہی ہے نا، اور اسی شخص کو ہم سیانہ بھی کہتے ہیں، عقل مند بھی کہتے ہیں۔ اور بے وقوف کون ہے؟ جس کو کل کی فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کل کی کل دیکھی جائے گی۔ قیامت کے بارے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے کہ جب آئے گی جب دیکھی جائے گی۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بڑے کل کے لیے یاد رکھیں ہمیں آج بچت کرنی ہے تاکہ کل کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں، اپنے ساتھ رعایت نہ برتیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس کا صحیح جگہ صحیح طور پر استعمال کر کے اس دنیا سے جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن میں جھوٹ اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی، یعنی خیانت مومن کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی، یہ تو ایمان کے منافی ہے۔ اور کوئی بھی شخص جھوٹ اور خیانت کے ساتھ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مومن کی خوبی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے اور خیانت بھی کرے۔ یہ کس کی خوبی ہے؟ منافق کی خصلتیں پڑھی نا، حدیث پڑھی ہے نا، کہ وہ جب بولے جھوٹ بولے اور امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ منافق کی خصلت ہے، مومن کی خصلت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ اور خیانت اس کے اندر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ امانت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر امانت داری نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کے معنی میں شروع میں دیکھا تھا کہ ان کا روٹ بھی ایک ہی ہے، اور ویسے بھی ڈائریکٹ کنیکشن بھی ہے۔ ایمان ہے تو امانت ہوگی، امانت ہے تو ایمان ہوگا۔ حذیفہ بن یمان کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان تھے نا، آپ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ تو کیا راز بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے نام بتائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتائیں گے، اور انہوں نے مرتے دم تک اس راز کی حفاظت کی تھی۔ کسی کی بات کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت ہے، اور اگر منع کرنے پر بھی ہم ایک دو کو یہ کہہ کے بتا دیتے ہیں کہ آگے کسی کو مت بتانا، تو ہم بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں، اور یہ ہماری عام عادت ہے کہ کسی کی بات بتا کے پھر کہتے ہیں پلیز آگے نہ کرنا کسی سے۔ امانت داری اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا کہ ہم امانت دار ہوں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اپنی فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور کوئی بھی چیز اگر اس طرح کام نہ کرے جیسا اسے کرنا ہے، مثال کے طور پر سورج ہے، اگر اپنے وقت پر طلوع ہونے سے انکار کر دیتا ہے، یا جس طرف سے طلوع ہوتا ہے وہ چھوڑ کے کسی اور طرف سے طلوع ہونا چاہتا ہے، یا چاند یا ہوا یا دن رات کا سرکل اگر فطرت کے خلاف کام کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو جب ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں، جو امانتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ زندگی دی ہے، یہ اعضاء دیے ہیں، مال اولاد دیا ہے، ان کا استعمال ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو ایک تو ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، دوسرے ہم خود کو اذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں، ہماری زندگی مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے، ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کنگلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سکون نہیں ہے نا، ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں ڈال دی گئی ہے، یعنی فطرت میں ہے، ہم سب کی فطرت میں امانت موجود ہے، اور فطرت اور شریعت میں تضاد بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہر چیز کا ایک پوٹینشیل رکھ دیا، پھر شریعت نے آ کر اس کو نکالا اور بہترین جگہ استعمال سکھایا۔ یعنی امانت ایسی چیز ہے جس کا ہر فطرت انسانی اقرار کرتی ہے۔ پھر فرمایا، پھر قرآن نازل کیا تو لوگوں نے علم حاصل کیا۔ کس چیز کا؟ امانت کا۔ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا، اور انہوں نے سنت سے علم حاصل کیا۔ تو گویا امانت تو ہمارے اندر ہے، میرے آپ کے ہم سب کے اندر ہے، لیکن اس کی ادائیگی کب ممکن ہے؟ جب انسان قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے۔ اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے ہر چیز کو واضح کر دیتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو بالکل آپ آسان سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ کوئی مشین بناتا ہے۔ اب جس نے مشین بنائی ہے اس کو پتا ہے کہ کون سا پرزہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اس کے حساب سے اس کے بٹن بھی بناتا ہے۔ اب وہ ایک کتابچہ بھی تیار کرتا ہے، بکلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ استعمال بتاتا ہے کہ کون سا بٹن کس طرح دبانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم مشین تو لے آئیں لیکن بکلیٹ کو کھولیں ہی نہ، اور اپنی مرضی سے مشین کو چلانا چاہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مشین تو جل جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری جڑ میں امانت رکھ دی ہے، مطلب ہمیں آنکھیں، کان، دل اور زبان دی۔ اب قرآن اور سنت کے ذریعے ہمیں ان کا استعمال سکھایا۔ اب ہم اگر اس علم کے بغیر اپنی مرضی سے ان کا استعمال کرتے ہیں تو خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ جلی ہوئی بیکار مشین کسی، لے جاؤ اور پھینک دو اس کو۔ اور اس امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آخری آیت میں فرماتے ہیں، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ کیا امانت پیش کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ دینی فرائض اور ادائیگیاں، یعنی اطاعت کا عملی تقاضا پیش کیا کہ یہ شریعت کے احکام ہیں، ان کو لے لو، ان پر عمل کرو۔ ایسا کرو گے تو عزت پاؤ گے، بہترین مقام جنت ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ آسمان، زمین اور پہاڑوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت بھاری کام ہے، کیونکہ اس میں تو چوائس تھی، چاہو تو عمل کرو، اگر عمل کرنے کا اجر ہوگا، نہیں عمل کرو گے تو سزا ملے گی، تو انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ اجر کو دیکھ کے۔ ہے تو ایک مثبت بات نا کہ اچھے کام کے لیے، اچھے اجر کے لیے ہم کوئی ذمہ داری اٹھا لیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی امانت تھی۔ انسان نے اسے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ انسان کو کہا ظلومًا جہولا، ظلوم اس ظالم کو کہتے ہیں جو عدل بھی کرتا ہے، اور جہول اس جاہل کو کہتے ہیں جو علم بھی رکھتا ہے۔ لیکن انسان ظلم اور جہالت کہاں برتتا ہے؟ ادائیگی امانت میں، کہ وہ حق ادا نہیں کرتا۔ اور حق ادا نہ کرنا کیا ہے؟ کہ کوئی بھی کام اس طرح نہ کرنا جیسا کہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گلا کرتے ہیں نا ہم سب سے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا حق ہی ادا نہیں کیا جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، اللہ کی معرفت کا حق ہی ادا نہیں کیا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، رب کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ نماز ضرور پڑھی لیکن کبھی اس احساس کے ساتھ نہیں پڑھی کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، بس فرض ہے 5 وقت پڑھنی ہے سو پڑھ لی۔ پیغمبروں پر ایمان لانے کا حق ادا نہ کیا، ان کی باتوں کو، ان کے پیغامات کو جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، سنی انسنی کر دیا۔ قرآن کو سمجھنے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ کی کتاب کی عزت تو بہت کی، تکریم بہت کی، اس کو سنبھال کے رکھا، گھر کی سب سے اونچی الماری میں خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے رکھا، لیکن اس کے اندر میرے لیے کیا لکھا ہے وہ کبھی جانا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں۔ دین پر چلنے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے پتہ ہے قرآن میں فلاں آیت میں فلاں بات سے منع کیا گیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوریاں ہیں، میرا ماحول ہے، یہ معاشرہ، میرے حالات، میرا خاندان، میری برادری مجھے اجازت نہیں دیتے، مجھے انہی لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ظلم اور جہول ہونا یہی ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہم وہ نہ کریں جو کرنا چاہیے۔ اور کیوں نہ کریں؟ بعض دفعہ لوگوں کا ڈر، بعض دفعہ صرف سستی، اور بعض دفعہ حساب احتساب کا خوف ہی دل میں نہ ہو
کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ہم سے مطلوب کیا ہے کہ ہم حق کو ادا کریں، چاہے اللہ نے ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے یا بندوں کی طرف سے ہم پر کوئی ذمہ داری ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کوتاہی نہ کریں، چاہے ہماری عبادات ہیں، چاہے ہمارا اخلاق ہے، ہماری گھریلو زندگی ہے، تعلیمی زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ہر ایک میں ضرورت ہے کہ ہم امانت دار ہوں، جیسا حکم ویسا عمل، یہی امانت ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو جان لیں کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، اور عہد کی پابندی بھی امانت ہی کی ایک شکل ہے۔ اللہ سے کلمہ پڑھ کے ہم عہد کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا خزانوں کا مالک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز میں ہر رکعت میں دن میں 5 مرتبہ، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ اور اس کے بعد جب کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نذریں مانتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو امانت کی صحیح حفاظت نہیں کر پاتا، عہد کی پابندی نہیں کرتا، تو نہ اس کا ایمان درست ہے، نہ اس کا دین درست ہے۔ یہاں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ میں کس حد تک اپنی امانتوں کا خیال رکھتی ہوں، بطور بیٹی، بیوی، بہن، ماں، بہو، میری جو بھی ذمہ داریاں ہیں، کہاں کہاں میں کوتاہی کر رہی ہوں۔ والدین کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ کیا میں ان کی بات کو اہمیت دیتی ہوں؟ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو میں جھٹ سے انکار کر دیتی ہوں، یا نہ چاہتے ہوئے بھی سر کو جھکا لیتی ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے؟ میں والدین کے آگے اف بھی نہیں کرتی۔ بطور بہو میرا گھر میں رویہ کیسا ہے؟ اپنی ساس کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ اور دوسرے رشتے، سسرالی رشتوں کے ساتھ میں کس طرح بیہیو کرتی ہوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو کے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہوں یا نظر انداز کر دیتی ہوں؟ بطور بہن میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا میں بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہوں، یا اپنی نیند، اپنے آرام میں ذرا سا بھی خلل آ جائے تو ان کے گلے پڑ جاتی ہوں؟ اگر میرے کسی بہن بھائی کو میری مدد درکار ہے تو میں اکڑ جاتی ہوں کہ اب تو میری منتیں ترلے کرو گے تو میں سوچوں گی۔ بطور ماں کے میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا میں اولاد کی صحیح تربیت کر رہی ہوں؟ کیا میرے بچے اس طرح پرورش پا رہے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں سمیٹ سکیں؟ ایک دوست کی حیثیت سے میرا رویہ کیسا ہے؟ خود غرضی والا ہے یا رحم والا ہے؟ اگر میں ایک طالبہ ہوں تو کیا میں اپنے نوٹس، اپنی چیزیں دوستوں کو بخوشی مدد کے لیے دیتی ہوں، یا چھپا چھپا کے رکھتی ہوں کہ کہیں وہ مجھ سے زیادہ نمبر نہ لے جائیں؟ کیونکہ یہ سب کام امانت ہیں، اور اگر ان کی ادائیگی میں ہم کوئی کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم پھر دوبارہ اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ہمیں اپنی عبادات کو بھی دیکھنا ہے کہ میری نماز کیسی ہے، کیا میں صرف ایک فرض سمجھ کر پڑھتی ہوں یا پوری ڈیپتھ کے ساتھ پڑھتی ہوں، یہ سوچ کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ یا میں نماز تو پڑھ رہی ہوں لیکن ساتھ سوچ رہی ہوں کہ ابھی بڑے مزیدار قسط آنے والی ہے ڈرامے کی، تو میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں تاکہ ڈرامہ سکون سے دیکھوں۔ میرے روزے، میرے صدقے، میرے خیرات کیسے ہیں؟ یہ آئینہ ہم سب کو دیکھنا ہے، اور اس آئینے کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو۔ یعنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اپنے فرائض پورے کرو، لوگوں کے حقوق پورے کرو، نماز میں کمی نہ کرو۔ نماز کے لیے صحیح طہارت کرنا یہ بھی امانت ہے، اس میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جسم کے ان اعضاء کو دھونا جو فرائض میں شامل ہیں، اور 4 فرائض ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک حصے میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو خیانت ہو جائے گی۔ پھر نماز میں نگاہوں کی خیانت، کہ سامنے سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنا، کون آیا کون گیا، کھٹ کھٹ کی آواز آئی تو فٹ دیکھا میری چیزیں کون چھیڑ رہا ہے۔ پھر ذہن میں سوچوں کا آنا اور آتے چلے جانا، کوشش ہی نہیں کرنی ان کو نکالنے کی۔
اور نماز کے دوران اگر کمرے میں کوئی 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو سارا دھیان ان کی باتوں کی طرف ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی بات میں کمی خیانت میں شمار ہوتی ہے۔ خیانت کا مطلب ہی کیا ہے؟ کمی کرنا۔ اور اگر ہم اس کو حقوق العباد کے معنی میں لیں تو ہمیں اپنے طرز عمل کو دیکھنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ امانت ادا کرو۔ اور مومن کون ہے؟ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک امانت واپس نہ لوٹا دے، پوری نہ کر دے، اور جب تک پاس رکھتا ہے خلوص سے دل کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے، والدین ہیں، شوہر ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، تو بدلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی حیثیت میں اس کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انتہائی مشکل صورتحال کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ تو حق دے رہے ہیں لیکن دوسرا اپنا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو یہاں یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ جو تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا تم اس کو بھی حق دو۔ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ پھر عذر کیا دو؟ اس نے میرے ساتھ اس طرح اور اس طرح کیا تھا، فلاں وقت فلاں کے گھر میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں دن اس کا رویہ میرے ساتھ غلط تھا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے رویے کو بھلا کے، نظر انداز کر کے، مٹی پا کے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ اگر اس نے اچھا کیا اور میں نے بھی جواب میں کر دیا تو یہ امتحان تو نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ تو نہیں ہوتا۔ ٹیسٹ کا تصور کیسا ہوتا ہے؟ مشکل کام ہے نا۔ جب امتحان ہونے والے ہوتے ہیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، اور مشکل ہمیشہ کسی کو کچھ دینے میں پڑتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب دوسری طرف سے ہمیں کوئی بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا۔ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو ہمارے پاس جواز ہوتا ہے نا کہ میں اس کے ساتھ اس لیے ایسا کر رہی ہوں کہ اس نے فلاں وقت مجھ سے ایسے اور ایسے کیا تھا۔ میں اس کی عزت نہیں کرتی کیونکہ اس نے میری بے عزتی کی تھی۔ میں نے اس کو سلام نہیں کرنا کیونکہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ جو اچھا اخلاق ہے نا، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی با اخلاق ہے تو آپ بھی با اخلاق ہیں۔ یہ تو ری ایکشن ہو گیا نا کہ کوئی اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں۔ اچھائی کے جواب میں اچھائی بہت اچھی چیز ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر تو انسان اسفل سافلین میں سے ہو جائے گا، پھر تو اس کے برا ہونے میں کوئی کسر ہی باقی نہیں رہے گی کہ وہ اچھا ہے تو میں اچھی ہوں۔ لیکن اصل میں اچھا کون ہے؟ جب دوسرا میرے ساتھ اچھا نہیں بھی کر رہا، مجھے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے۔ یعنی ہر حال میں اچھا ہونا، ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا، یہی دراصل امانت کی ادائیگی ہے۔ اور کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس کسی کی امانت ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے اور اس پر اللہ کی گواہی ہے، اور جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو، ہم امانت کی ادائیگی کر نہیں سکتے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم امتحان کی تیاری کیوں کرتے ہیں؟ امتحان بچے کا ہوتا ہے، مصیبت ماں کو پڑی ہوتی ہے، کیونکہ خوف ہوتا ہے نا کہ اگر تیاری ٹھیک طرح سے نہ کی تو رزلٹ خراب آئے گا۔ امتحان کی تیاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو نبھانا یہ امانت ہے۔ اور آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے ذمہ داریوں کو نہ نبھانا یہ خیانت ہے۔ اس کے لیے دل میں تقوی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ امانت ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے اور جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی بات بتاتا ہے پھر کہتا ہے کسی کو مت بتانا، لیکن ہمارے پیٹ میں نا ایک عجیب گڑگڑ شروع ہو جاتی ہے کہ 2-4 کو تو ضرور بتاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا میں تو اتنی امپورٹنٹ ہوں، اس نے راز کی بات میرے ساتھ شیئر کی ہے تو میں تو بڑی اہم شخصیت ہو گئی ہوں کہ اس نے سب کو چھوڑ کے مجھے اپنا رازدار بنایا۔ اب جب تک میں 2-4 لوگوں کو یہ راز نہیں بتاؤں گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہستی ہوں؟ اس لیے کہ کسی کی راز کی بات بتانے والے کو اہم بنا دیتا ہے، تو میں صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے خیانت کر جاتی ہوں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بند کمرے میں کوئی بات کرتے ہیں، اب وہاں موجود لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ بات کو باہر کسی سے بیان نہ کریں۔ بند کمرے میں بات کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ بات باہر نہ جائے۔ اسی طرح جو باہر کے لوگ ہیں وہ کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے سنگن لینے کی کوشش نہ کریں، دونوں ہی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ اب کسی جگہ پر کچھ لوگ علیحدہ ہو کر بات کر رہے ہیں، اب گزرتے گزرتے تھوڑی سی بات ہمارے کانوں میں بھی پڑ گئی ہے، سن بھی لی ہے تو اس کو وہیں دبا دیں، ادھر ادھر نہیں پھیلانا۔ اس بات کی حفاظت ہماری ذمہ داریوں میں آ جاتی ہے۔ آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب وہاں کی ایک ایک بات آپ ادھر ادھر سب کو بتاتے ہیں۔ ان باتوں کا تعلق گھریلو زندگی سے نہیں ہوتا، بعض دفعہ آؤٹ آف پلیس باتیں کوٹ ہو جاتی ہیں، دوسرا ان باتوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتا، اور پھر یہ چیز ادارے کی مصلحت کے خلاف ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک شخص جو باہر بیٹھا ہے، آپ دفتر کی کوئی بات گھر میں رہنے والے شخص کو بتاتے ہیں تو وہ تو سچویشن کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کے علم میں پوری بات ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم کسی بھی بات کا کچھ حصہ کوٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے سننے والے کے دل میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، اس کے ذہن میں جو کوئی کسی کا امیج بنا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو یہ بھی امانت ہے کہ بات کو غیر متعلقہ لوگوں سے ڈسکس نہ کیا جائے۔ تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہمیں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو کھیل کود میں صرف وقتی فائدے کے لیے ہم چیٹنگ کرتے ہیں، گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ چھوٹی موٹی گیمیں کھیل رہے ہیں، اس میں صرف جیتنے کے لیے چیٹنگ کر جاتے ہیں اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بھی خیانت ہے۔ کسی بھی مقابلے میں کتنا بھی بڑا انعام لے کر آ جائیں، دیواروں پہ سجا دیں، میزیں بھر دیں، دل میں پتہ ہوتا ہے کہ انعام کیسے لیا، کیا گڑبڑ کی، کوئی نہ بھی کہے، اندر سے ضمیر تو ہوتا ہے نا جو بتاتا ہے۔ ہاں، اگر ضمیر کا گلا ہی گھونٹ دیں تو پھر دیواریں بھی سجا دیں انعامات سے، میزیں بھی بھر دیں، تو فخر سے ہر ایک کو بتاتے پھریں کہ یہ ٹرافی میں نے فلاں جگہ سے لی، یہ میں نے فلاں جگہ سے لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے نا، حضرت کہ بیٹی نے جب ماں سے کہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یاد ہے یہ واقعہ؟ رات کا وقت تھا اور وہ گشت کر رہے تھے اور انہوں نے سنا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ڈالوں گی۔ اس نے کہا دیکھو اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو تم پانی ڈال دو، تو وہ کہنے لگی ماں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور اصل امانت تبھی ادا ہو سکتی ہے جب ہمارے دل کے اندر یہ احساس تیز ہو جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہی چیز ہمارے اندر تقویٰ لائے گی کہ جب ہمارے اندر یہ احساس پختہ ہو جائے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری ہے، یعنی رحم مادر میں جب بچہ بنتا ہے تو سب سے پہلے دل بنتا ہے، پھر نالیاں اور یہ جڑوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ امانت ان جڑوں میں رکھ دی گئی، یعنی انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی امانت کی سینس اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ امانت کسی لبادے کا نام نہیں ہے، یہ اندر سے اٹھنے، اندر سے اگنے کا نام ہے۔ پھر فرمایا پھر نازل ہوا قرآن تو انہوں نے علم حاصل کیا قرآن سے اور جانا سنت سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا امانت کیسے اٹھے گی؟ فرمایا سوئے گا انسان سونا تو اٹھا لی جائے گی امانت اس کے دل سے۔ اور سونا کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ غفلت ہوتی ہے نا، کہ جب انسان غافل ہو کے سو گیا تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی چلی جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ اور امانت انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ملنے والی قیمتی ترین دولت ہے، جس کو غفلت، بے حسی اور کسی چیز کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو چکا کہ اس کی کوئی قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ غفلت میں ایسا گم ہوا کہ اتنا بڑا سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب کسی مسافر کا سارا سامان چھن جائے اور اسے پرواہ ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز گم ہو جائے نا تو انسان خاموش نہیں بیٹھتا، بے پرواہ نہیں ہوتا، اچھا بھلا شور شرابہ مچا دیتا ہے۔ انگوٹھی گٹر میں گر جائے نا، اب سونے کی انگوٹھی ہے گٹر میں گر گئی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گٹر میں گر گئی کوئی بات نہیں، لفافے چڑھاتے ہیں ہاتھوں پہ، گٹر میں ہاتھ ڈال ڈال کے اس گند کے اندر سے بھی کسی نہ کسی طرح انگوٹھی کو باہر لے آتے ہیں۔ اور امانت کے جانے کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا،
کبھی سوچ ہی نہیں آتی کہ غفلت کے باعث اتنا بڑا سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر امانت نکل گئی نا تو ایمان بھی چلا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں یکجان ہیں، ایک ہے تو دوسرا ہے، ایک نہیں تو دوسرا تو خود بخود نکل جائے گا۔ یاد رکھیں جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو اچھے برے کے درمیان فرق نظر ہی نہیں آتا، پھر انسان غلطیاں کرتا ہے لیکن اسے اپنی غلطی لگتی ہی نہیں ہے، اسے تو وہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو درست ثابت کرنے کے لیے بڑے خوبصورت دلائل بھی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ پھر ایسا کرنے والا کسی بھی معاملے میں کھرا نہیں ہوتا، اپنے کسی بھی کام میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتا۔ تو آج کیا بات ہم نے سمجھی کہ امانت صرف کسی کی چیز پاس رکھ کے اسے ایز اٹ از لوٹانے کا نام نہیں، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں اگر کہیں بھی ہم حق ادا نہیں کر رہے یا اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو نماز ہے نا، عبادات میں اہم ترین چیز ہے پہلے نمبر پر، کیونکہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز میں طہارت اور وضو کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نماز ادا کرنا۔ تو ہم سب آج اپنی نمازوں کو بھی چیک کریں گے، کہیں ہم نماز میں جلدی تو نہیں کر رہے، یہ سوچ تو نہیں ہے کہ بڑے مزے کا ڈرامہ ہے تو فٹافٹ نماز پڑھ لوں۔ اچھا ہماری عام بات ہے، اچھا یہ کام کرنا ہے، میں ذرا جلدی سے نماز پڑھ کے آئی، جلدی نماز پڑھ لوں۔ ایک قمیض خالی خریدنی ہو نا، قمیض کو چھوڑیں، ایک لیس لینی ہو تو ہم پوری طرح فوکس ہوتے ہیں، پوری دکان کھنگال مارتے ہیں، کبھی نہیں کہتے کہ میں فٹافٹ لیس لے کے آ جاؤں، نہیں۔ لیکن نماز کے لیے ہم کہتے ہیں میں فٹافٹ نماز پڑھ لوں، میں جلدی نماز پڑھ لوں، تاکہ پھر سکون سے ڈرامہ دیکھیں، آرام سے قسط دیکھیں۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کی فکر کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میری سوچ یہ ہے کہ دنیا کے دلچسپ کاموں کے بارے میں کہ میں نے وہ کرنا ہے تو میں جلدی نماز کا کام نپٹا دوں، تو یاد رکھیں یہ بھی خیانت ہوگی، اس لیے کہ پھر ہم نماز اس طرح ادا ہی نہیں کر پائیں گے جیسے اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ ہم عبادات میں بھی تو اپنی مرضی کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری تو نیت بالکل صاف ہے۔ پھر شیطان آ جاتا ہے، دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے تم تو فلاں سے بھی اچھی ہو، فلاں سے بھی اچھی ہو، تمہارے اندر تو یہ بھی خوبی ہے، وہ بھی خوبی ہے، اتنی چھوٹی سی غلطی کر لی کوئی بات نہیں، اتنی سی کوتاہی کی تو خیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں ہم سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک چیز گن کر حساب لگاتے ہوں گے، اندازہ کر کے زیور پہ زکوٰۃ دے دو ادا ہو جائے گی، اپنی طرف سے تھوڑا زیادہ ہی میں تو دے دیتی ہوں، ہو سکتا ہے غلطی لگ رہی ہو اور کم دیا جائے۔ یاد رکھیں یہ فریضہ ہے اور فرض میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حساب لگایا ہوگا کہ میرے اتنے رمضان گزرے جس میں میرے روزے چھٹے اور مجھے اپنے یہ روزے پورے کرنے ہیں کیونکہ یہ فرائض میں شامل ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے حساب لگایا ہوگا اور اس فرض کی ادائیگی میں سنجیدہ ہوئے ہوں گے۔ حج فرض ہے یا نہیں ہے جاننے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اور اتنے کام ہیں کرنے والے، تو حج کے لیے تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ جو کام ہم کرنا ہی نہیں چاہتے اس کے بارے میں پھر ہم جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ دینی فرائض کے علاوہ ہمارے کچھ فرائض اور بھی ہیں، لیکن ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں کس طرح دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم فرائض اور حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویسا نہیں کر پاتے جیسے کرنا چاہیے، ان میں کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کا بھی حق دینا چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے لازم ہے، اور یہی امانت کی ادائیگی ہے۔ ہم کیوں اتنے غافل ہو چکے؟ کیوں ہم نے خود پر بے حسی کا غلاف چڑھا لیا؟ ایک دین وہ جو اللہ نے اتارا، ایک ہم نے خود سے بنا لیا، ہر وقت خود کو تسلی دیتے رہتے ہیں ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے پل صراط پر امانت اور رحم کھڑے ہوں گے، لوگوں کو روکیں گے، امانتیں کیوں ادا نہیں کی، رشتوں کو کیوں کاٹا تھا، اب یہ سب واپس کرو گے تو آگے جا سکتے ہو۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ہمیں آج اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے کہ اس زندگی کو امانت سمجھ کر گزارنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں خیانت کے مرتکب نہ ہوں، تاکہ کل جب مالک کو ہم اپنی یہ زندگی واپس لوٹائیں تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو، کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان میں ہم امانت کا صحیح مفہوم سمجھ کے
اللہ کا تقوی، اللہ کے ہونے کا احساس ہم اپنے دل میں لائیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔